معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے شمار و بے حساب فضل و احسان کے اس نہر سرور کون و مکان امام المرسلین خاتم النبیین حضور سید عالم و نور مجسم تاجدار کون و مکان امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم، اس کا احسان اور اس کی عطا کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے نبی تاجدار امام الانبیاء وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس بیش بہا قیمتی دولت یعنی ایمان کی دولت جو ہم کو عطا کی گئی یقیناً یہ عظیم دولت ہے، اور یہی ایمانی دولت ہم تمام کو دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے والی ہے، اور اس ایمان کی حفاظت اور اس کی اضافے کے لیے اور اس میں پختگی کے لیے ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ ہماری یہ چیز زندگی ہم جو گزار رہے ہیں یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ زندگی کا جو مقصد ہے، اس زندگی کا، ہماری جو زندگیاں ہیں، اس کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور بندہ جب ان دونوں چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمانی حرارت اس کی بڑھتی ہے، اور اس کے ایمان کی پختگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال تو یہ ہوگا کہ اس کی زندگی سے سکون نکال لیا جائے گا، اس کی زندگی سے سکون کو اڑا دیا جائے گا۔ تو چنانچہ دنیا میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو کمانا چاہا، دنیا کو حاصل کرنا چاہا، حاصل کر لیا، لیکن پھر بھی سکون نہ ملا۔ تو آج بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ پر لوگ ایمان نہ لا رہے ہیں، یعنی ایسا ہر وقت ایک لمحہ اور ایسا وقت گزرتا ہے کہ جس میں جو خدا کو نہیں ماننے والے تھے، دنیا کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے پر، زمین کے سطح پر وہ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ان میں کئی ایسے ہیں جو سکون کی تلاش میں، اور آج ہم اپنی زندگی کو سکون اور چین سے گزارنے کی خاطر ہم کلمہ پڑھنے والے دنیا کمانے میں، دنیا کی دولت کو حاصل کرنے میں، گھر بار والوں کو سکون دینے کی خاطر شب و روز محنت پر محنت لے کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم کو پتا نہیں ہے، یا ہمیں بعد میں پتا چلے گا کہ ہم یہ جو چیز حاصل کرنے کی کوشش میں صبح و شام گزار رہے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس میں ہم کو سکون کی تلاش ہوگی،
اور اس سکون کی تلاش اگر ہمیں وقت رہتے خیال آ جائے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ہوش نہ آیا، وہ خیال نہ آیا، اور اس سے پہلے موت نے ہمیں جکڑ لیا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو آج وقت رہتے ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کو ترجیح دیں، دنیا بھی کمائے، پیسہ بھی کمائے، ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر اگر ہم کوشش کرتے ہیں، رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا بھی کمائے۔ یقیناً دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ دنیا میں مگن ہو جانے سے منع کیا گیا ہے کہ دنیا کی چمک دھمک میں اپنے ہوش کو کھو دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایمان والے کا کام تو یہ ہے کہ وہ جہاں دنیا کی کوشش میں لگا ہو، دنیا کمانے لگا ہو، وہیں وہ اس چیز پر بھی لگا ہو کہ وہ یہ کوشش بھی کرے کہ جو وہاں دنیا حاصل کرنے کے لیے صبح اٹھتا ہے، راتوں کی نیند کو حرام کر دیتا ہے، تو وہیں ایک وقت ایسا بھی آئے کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے، خدا تعالیٰ کی اپنے حبیب کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنے لگ جائے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے انہیں حرام جانے، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کہا ہے ان کو حلال جانے اور مانے، یہ کمال۔ تو حاضرین کرام، اب اس دنیا میں ہم سکون کی کیفیت کو، اطمینان کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، حالانکہ سکون اور اطمینان قلب یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جو دولت ہمارے پاس کرنسی کی شکل میں ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس کی محبت، اس کی لالچ ہمیں روز بروز جہنم کے منہ کے قریب کر رہی ہے۔ پیسہ بھی کمائیں، دولت بھی بہت کمائیں، منع نہیں ہے، لیکن اس کی محبت اور لالچ، حرص اور طمع یہ ہمیں ختم کرنے والی ہے۔ اور آج کے اس دور میں دیکھیں آپ کہ یہی وہ کرنسی ہے، یہی وہ مال ہے، یہی پیسہ ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہے، جس کی وجہ سے ایک دوست دوسرے دوست کا بھی دشمن بن جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مال، پیسہ درمیان میں آ رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، تو مال و دولت کو ترجیح نہ دیا جائے، ضرورتاً کمایا جائے، ضرورتاً رکھا جائے، استعمال کیا جائے، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس جانب آنے کی ضرورت ہے۔ مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ صرف اپنا گھر بھر دیا گیا، اپنے گھر کو سجا دیا گیا، اپنے گھر والوں کو دے دیا گیا، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری حقوق بھی ہیں، معاشرتی حقوق بھی ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہم جو آپسی تعلقات جو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے نمازوں کا جو حکم ہم کو دیا، حقیقت تو یہ ہے کہ نماز ہم تنہا ادا کریں تب بھی ادا ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں، ہو جاتی ہے، تو پھر جماعت سے کیوں حکم اس کے ساتھ لازم کیا گیا مردوں کے لیے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ہم جو اطاعت رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ یعنی یہ اطاعت ہے نا، سرکار کی اطاعت میں شامل ہے جماعت سے نماز پڑھانا، اور کیوں ہے؟ اس کی دو سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں اتحاد ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اتحاد ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے اچھے اور برے میں ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ کچھ واقعہ رونما ہو جائے تو اس کی خبر کیسے ملے گی کہ فلاں شخص نماز میں نظر نہیں آیا، کیا بات ہے اتنے دن گزر گئے؟ تو ہم جب اس توجہ ہماری جانب ہوگی تو لوگ اس کی دریافتی کے لیے اس کے مکان پہنچیں گے،
اسے کال کریں گے, پوچھیں گے کیا بات ہے, خیریت, اتنے دن ہو گئے آپ ہمیشہ نماز کو آنے والے. اور ہوتا بھی ایسے ہے, جب کوئی نماز کو, مسجد کو پابندی سے آنے والا نہیں آتا تو اس کے بارے میں لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص نظر آ رہا تھا, کیا بات ہے نظر نہیں آ رہا. تو اسلام نے اس طرح مسلمانوں کو آپس میں جڑے رہنے کی تعلیم دی, نصیحت کی گئی ہے اس طرح. یہ اس کے اندر کا فائدہ ہے جماعت سے جو نماز ہوتی. دوسرا کیا فائدہ؟ دوسرا ہے ہماری جسمانی نوش و نما کا, جو ہماری ذہن کا ہے, خصوصاً مرد کے لیے جماعت کا حکم ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد کا ذہن جو ہوتا ہے وہ تنہائی اور تنہا پسند, یا اکیلا رہنا اسے پسند نہیں. یعنی وہ اگر کسی ماحول میں بیٹھے گا تو اس کے دماغ پر جلدی اثر کرے گی بات. اسی لیے تو کہا گیا نا اچھوں کی صحبت میں بیٹھو. اب ہوتا کیا ہے, آج جو معاشرے میں برائی چل رہی ہے اس کے پیچھے کی ہم کیا کرتے ہیں, برائی سے نفرت نہیں کرتے, برے لوگوں سے نفرت کرتے. تو اگر ہمیں برے لوگوں کو سدھارنا ہے, غلط راہ پر جانے والے کو سدھارنا ہے, تو اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی, اللہ والوں کے نظریے کو, بزرگان دین کے مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ والوں نے جو جملہ دیا غور سے سنو اور یاد رکھ لو اس جملے کو, اپنے دل و دماغ پر مہر کر لو اس بات کو. کیا فرماتے ہیں اللہ والے بزرگان دین؟ فرماتے ہیں کہ برائی سے نفرت کرو, برے آدمی سے نفرت نہ کرو. نفرت کس سے ہونی چاہیے؟ کوئی شراب پیتا ہے تو شراب سے نفرت ہو, شرابی سے نہیں. کوئی اگر زنا کرتا ہے تو زنا سے نفرت ہو, زنا کرنے والے سے نہیں. کوئی اگر جھوٹا ہو تو جھوٹ بولتا ہو تو جھوٹ سے نفرت ہو, جھوٹ بولنے والے سے نفرت نہ ہو. یہ ضروری ہے, اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ برائی سے نفرت نہیں ہوتی, برے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ جملہ ایسا ہے, یاد رکھو. میری بھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی, اتفاق سے میں ایک راہ پر ٹہرا تھا, نشے میں تھے جناب یاری. تو ملاقات ہوگی, سلام کیا, دعا کریے میرے لیے, فلاں کریے, کہنے لگے. اب میں بھی کسی کے انتظار میں تھا, حالیہ دنوں کی بات. تو ٹھیک ہے, منہ سے وہ بھی آ رہی تھی چونکہ, لیکن ایک انسان ہے, اللہ والوں نے بات سکھائی ہے الحمدللہ. تو میں بات کر رہا ہوں, ناگوار گزر رہی, لیکن میں نے بات کی, وہ اور کھلتا گیا. میں ایک پرسنلی واقعہ عرض کر رہا ہوں, اللہ اس کا رسول گواہ. بات کی, بات کرتے جا رہا ہے, مجھے ناگوار ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی میں نے برداشت کیا. بعد میں اس کی باتوں کو سنا, اس کی آنکھ بھر آنی شروع ہوئی, اور اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ نے اتنی دیر ٹھہر کر میری بات کو سنا, بس میرے لیے کافی ہے. تو میں نے یہی اللہ والوں کا جملہ اس سے کہا کہ دیکھو آپ جو ہے میرے سے بات کی, مجھے جانا تھا, ایک شخص کا انتظار تھا, میں انتظار کر رہا تھا, لیکن اب آپ نے چونکہ مجھ سے بات کی لہذا آپ بات کریں, مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بات کر لیا, آپ جو کہنا چاہتے تھے میں نے سن لیا, آپ کو مشورہ دے دیا. اور کہنے لگا کہ میں برائی سے نکلنا چاہتا ہوں. آپ یہ بھی اندازہ کریں, اس کا جملہ تھا کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں ایسا پینا کھانا, لیکن مجبور ہو گیا دوستوں کی وجہ سے. تو کہنے لگا کہ میں نکلنا چاہتا ہوں اس چیز سے, لیکن نہیں نکل پا رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو آپ پہلے صحبت بدلو, جن دوستوں کو آپ بنائے ہیں ان سے آپ اپنا تعلق برخاست کر دو. پہلی چیز آپ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دو, ایسے دوستوں سے جو آپ کو اللہ سے دور کرے. تو وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا. اس کے بعد جب وہ شکریہ ادا کرنا, آخری الفاظ, تو جو اس کی آنکھ میں آنسو کی شکل میں بن گئے تھے وہ گال پر سے بہنے لگے جب میں نے جملہ کہا کہ دیکھو بابا ہم کو ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ برائی سے نفرت کرو, برے لوگوں سے نہیں. خدا کی قسم جب میں نے اس سے جملے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. آپ غور کریے ان باتوں پر. ہمارے درمیان بھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے, اور جو گناہوں کے دلدل میں جاتا ہے آپ اس کے قریب رہ کر اس سے اس بات کو پوچھ لیں, وہ خود بھی اس سے نکلنا چاہتا ہے لیکن نکالنے والے نہیں ہیں.
ہمارے پاس معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، اگر کوئی شخص برا ہو تو وہ برا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ بھلا کرتا ہے، اسے اور برا بنا دیا جا رہا ہے۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، تو ہم آج سے اس چیز کو اپنا لیں جو اللہ والوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ جملہ آپ بھی استعمال کر کر دیکھیں کہ اگر کوئی گنہگار بھی ہوگا لیکن گناہوں سے نکلنا چاہ رہا ہے تو اس کے دل پر وہ بات اثر کرے گی۔ معزز حاضرین کرام، خدارا اس کے دل میں اگر ایک لمحہ بھی آ گیا نا، ارادہ آ گیا نا گناہ کو چھوڑنے کا، تو اللہ ضرور مدد فرمائے، یقیناً اس دلدل سے نکل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں شراب پینا نہیں چھوڑ سکتے، گناہ ایسا ہے کہ چلے گا تو ایک بار بن جاتا، نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے، ہم اور آپ سبھی جانتے، جن سے گناہ ہو گئے، ہر ایک سے ہو سکتا ہے گناہ۔ تو بہرحال لیکن اس میں بھی ذرا خیال، یہاں پہ آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، ہر ایک سے ہو سکتا ہے، کہتے ہی سیدھا نبیوں کی بات بولیے۔ یہ اس وقت خاموش نہیں بیٹھنا، آپ لوگ جواب دینا، بولیے، نہیں تو آپ لوگ اگر مانتے ہیں نبیوں سے گناہ ہوتا تو میں دلیل دیتا ہوں، بولیے، ارے زور سے بولیے میرے بھائی، آپ کے جواب کے بعد میں آگے بڑھوں گا جلدی، کیونکہ یہ وہ عقیدے کی بات ہے۔ آپ کے درمیان میں حاضر ہو رہا ہوں تو پہلے یہ درست ہونا ضروری ہے، سب درست آٹومیٹکلی ہو جاتے۔ بولیے، نبیوں سے گناہ بولیے نہیں ہو سکتا، اور ہمارا ماننا ہے جو نبی کے دامن سے جڑ جاتا ہے وہ بھی گناہ، کیا اس کے دامن سے بھی کوئی وابستہ ہوتا ہے تو اس سے بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کیا، صحابہ سے جو جڑا ہے وہ بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ارے عقیدہ ہے جی بابا، یہ بنیاد ہے، یہ عقیدہ کیا ہے، بنیاد ہے، یہ یاد رکھو اپنی بات کو۔ یہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر یہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا نیچے بنیادی مضبوط نہیں ہے۔ جو نماز لا کے دیے، جو روزہ لا کے دیے، جنہوں نے حج بتایا، ان کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اوپر سے اچھی باڈی بنا لیے، نیچے سے پیرا کمزور ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، اوپر سے جو ایبس بنے ہوئے ہیں، بہترین باڈی بنی ہوئی ہے، نیچے سے پیرا دیکھے تو مرغی کے پیروں میں طرح ہے، چلتی بات، اتارتے اس کو باڈی بلڈنگ کے چیمپئن میں بناتے۔ بولیے بھائی، مثال دے رہا ہوں، تو جس کے عقیدے کے اوپر سے نماز روزے سب ہے، نیچے سے عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، تو کیا کام کا؟ تو معزز حاضرین اکرام، اللہ والوں نے، علماء حق نے، علماء ربانیین نے یہ کام کیا کہ انہوں نے عمل کو بھی درست کرنے کا حکم دیا اور عقیدوں کو بھی درست کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے ساتھ محبت ادب سے بات کی جائے، اگر گنہگار سے بھی بات ہو تو محبت سے بات ہو۔ تو الغرض معزز حاضرین اکرام، تو ہم اطاعت رسول اللہ، یہ جو ہے اطاعت حضور کی اطاعت، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، دیکھو آپ، اللہ کا کیا ارشاد ہے، یہ قل جب آتا ہے، ہم تو سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، پڑھ تو رہے ہیں، سمجھ نہیں رہی۔ ہم یہاں پر اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ قل، یہ فرما رہا محبوب میں تو رب ہوں، میں تو کہتا ہوں گا، لیکن محبوب تو کہہ دے، تیری زبان سے کہہ دے، اس لیے کہ میں نے کہا الف لام میم، میں نے کہا تلک الرسول، میں نے کہا لن تنالوا البر، میں نے کہا والمحسنات، میں نے کہا لا یحب اللہ، میں نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا، محبوب میں تو کہتا ہوں، میرا ارشاد سے تو قرآن بھرا پڑا ہے، محبوب کچھ باتیں وہ ہیں جو تو کہہ دے، فرما دے محبوب، کہے اے محبوب تو کہہ دے قل ان کنتم، اس لیے کہ خدا کی محبت کی دلیل تیری زبان سے نکلتی ہے، محبوب اگر تو فرما دے تو مہرے سبق لگ جاتی ہے، محبوب تو فرما دے، تیرا کہنا یہاں ضروری ہے، اس لیے کہ تیرے سے مخلوق جڑی ہے تو تو وہ ہے جو مخلوق
मखलूक को खुदा से जुड़ाता है, खालिक से जुड़ाता है। कुल महबूब तू कह दे। तो हाज़िर किराम, अगर खुदा को कहना होता तो खुदा खुदा है कह दे, लेकिन खुदा हमको बता रहा है। देखो लोगों, खुदा की बात भी मानने से पहले जरा ये देखो कि खुदा भी चाहता है महबूब तू अपनी तरफ से कह दे, तेरी जुबान से कह दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, लोगों, मुस्तफा मेरे महबूब लोगों से कहो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। यानी मैं कह दूं नहीं, महबूब तू कह दे, क्योंकि तेरी इताअत की बात है, तुझसे मोहब्बत की बात है। तो लिहाजा ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे, तू कह दे, तेरा कहना मेरा कहना है, तेरा बोलना मेरा बोलना है। वही रमैता वमा रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि महबूब तेरा फेंकना मेरा फेंकना है, तेरा बोलना मेरा बोलना है। हाज़िर किराम, यहां पर आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को फरमाया महबूब आप कह दो, आप फरमा दो। तो हाज़िर किराम, हुजूर कहते हैं लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो। अब इसमें बड़ा जुमला है, बड़ी गहरी बात है। आप हम मान लेंगे, हम और आप आका से मोहब्बत करने वाले, हम और आप आका के नाम पर कुर्बान होने वाले, हम और आप आका से यकीनन मोहब्बत करते हैं, यकीनन हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, लेकिन अगर हमें नाज है वो कोई और है जिन्हें नमाजों पे नाज होगा। हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन नमाजों पे नाज नहीं, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी पर नाज है। हाज़िर किराम, तो अब हुजूर फरमा रहे हैं तो हम जैसे गुनहगार हुजूर के चाहने वाले तो मान लेते, लेकिन आयत क्यों नाजिल हुई? इसलिए हुई कि कुछ लोग हुजूर की बारगाह में, मुनाफिकीन थे वो, और एक रिवायत के मुताबिक यहूद और नसारा का भी जिक्र है। तो बहरहाल ये लोग आके क्या कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जरा बोली में भी देखना, या मोहम्मद कह के पुकार रहे हैं, ना सैयदना ना कुछ। और हमारे सहाबा हुजूर के प्यारे क्या कहते, या रसूल अल्लाह। और क्या कहते आगे जुमला, जरा ये भी देखना, कहते या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जरा सहाबा से पूछो ये कहां लिखा, ये बोलना कहां लिखा है, माँ बाप को सरकार को कुर्बान करना कहां लिखा है? फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान। और फिर आका क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनो। सब तो आका पर अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं, और आका अपनी फातिमा बीबी फातिमा तो ज़हरा को फरमाते हैं, ऐ फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और हम बीबी फातिमा का जिक्र आता तो हमारे मुखर्रिर साहब को, हमारे मुफ्ती खतीब साहब को मौका मिलता। अल्लाह ताला ने फरमाया फातिमा कि तुझे जो है दोज़ख से मैं नहीं बचा सकता, तू अपने अमल की जिम्मेदार है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। शान फातिमा में हदीस ये मिलती, ये हाल है। तो इसीलिए सोहबत अच्छी होना नहीं। तो हाज़िर कराओ, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सहाबा आते तो ये, और हुजूर की बारगाह में जब वो मुनाफिकीन आए तो कहने लगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बड़ी बात थी। सहाबा को पूछा था हुजूर ने, सहाबा ने जब हुजूर से अर्ज किया तो कई ऐसी रिवायतें मौजूद है, क्या तैयारी करे? सहाबा जंगों में है, जंगे बदर में, गज़वे बदर 313 के मुकाबिल में कितने फौज थी? 1000। ओहद में 10,000। अगेंस्ट आगे के लोगों की बात कह रहा हूं। इसी तरह ये महीना जो जमादिल अव्वल का महीना, इसमें जंगे मौता हुई, जिसमें जो है उनके मुकाबिल में जो आने वाले थे 50,000 या 1,00,000 लोग मौजूद थे अगेंस्ट वैसा में। और फिर ये जो जंग हुई थी इसमें कितने लोग, मुसलमान कितने थे इसमें? 3,000 मुसलमान थे। फतह किसको हासिल हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां से अंदाजा कर लो, हम अगर आमदनी कम है तो परेशान हो जाते, कैसा होगा गुजारा,
حاضرین کرام اللہ برکت دینے والا ہے، اللہ رازق و رحیم ہے. ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے یقین کو محکم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ذہن کیا ہو گیا کہ ہم یہ سمجھتے کہ فلاں گولی کھائے تو اچھے ہوتے. یہاں پہ ہمارے ذہن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھ کر کھائیں اللہ شافی اللہ کافی. کھائے بھی ہیں الحمدللہ. اب آج کل کے نوجوان بچوں کو تو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جنہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے جو دیکھا ہوگا زندگی میں، ان کو سکھایا گیا گولی کھا کھاؤ بیٹا یا شافیہ کافی ہے. تو یہ یقین انسان کو کامیاب کرتا ہے. تو یقین محکم عمل پہ ہم ہونا ضروری ہے. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام، سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارگاہ میں وہ لوگ آئے اور اللہ سے محبت کی باتیں کر رہے لوگ. صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ غزووں میں رہے، جنگوں میں رہے، زخم کھائے، چیل کے زخم برداشت کیے، کئی شہید بھی ہو گئے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تھا یا رسول اللہ میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے اتنے عمرے کرے، میں نے فلاں کام کیا، میں نے کنواں دے دیا، میں نے 100 اونٹ دے دیے. نہیں بولے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کرے، ایک چیز آپ سے محبت کر دے. اب یہ منافقین آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. دعویٰ دلیل پوچھتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. لوگو اے محبوب آپ ان سے کہہ دو جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ اگر یہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو. فَاتَّبِعُونِي، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرے آگے حضوری کے لیے حاضر رہو. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِی. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری اللہ سے ڈائریکٹ محبت ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی. سمجھ گیا نا ڈائریکٹ؟ تو کیسا ہوتی محبت؟ اللہ فرما رہا فَاتَّبِعُونِی، حبیب کے در سے ہو کر آؤ تو محبت. تم تو صرف اطاعت مصطفیٰ میں رہے، لیکن جب تم اطاعت کرتے رہے مصطفیٰ کی، تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود تم سے محبت کرتا ہے. یحببکم اللہ. پہلے کیا چل رہا تھا؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کر رہے، ون سائیڈڈ تھا محبت، ون سائیڈڈ پیار تھا. معلوم ہے نا ون سائیڈڈ پیار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. بولیے وہ اس کے مجازی یہاں کا ہے، اس کے حقیقی خدا و رسول سے ہوتا ہے. تو آج نکرام، تو اب یہ جو تعلق ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا تعلق ایک طرفہ تھا. یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے. اب رب کی مرضی وہ محبت کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ نے آیت کریمہ نازل کر کر بتا دیا کہ خدا کی محبت کو پانا ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مدینہ مدینہ کرتے ہیں. اور کرنا چاہیے. جو نہیں کرتے آج سے شروع کر دو مدینہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سارا جہاں ہم سے لے لو، مدینہ ہمیں دے دو. آج نکرام، اسی لیے نا حضور پاک علیہ السلام کی محبت اور اطاعت اگر صحابہ میں دیکھیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام حضور کی اطاعت کیسی کرنے والے. ایک صحابی جن کو اس بات کا علم نہیں تھا، یعنی حکم کیسا آتا تھا کہ وحی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا، حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے وہ اللہ کے حکم کو ذکر فرما دیتے. اور سونے کے حرام ہونے کا بھی ذکر آیا. اب آج کل بھی ہے معاملہ ایسا ہے کہ مرد حضرات سونا پہن رہے ہیں، اللہ اکبر. حاضرین کرام، تو ضرورت ہے جس کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا، سونے کا ایک ذرہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، مرد ہیں. تو اس دور میں کیا ہوا، صحابہ ایک صحابی جو ہے جن تک اس بات کی اطلاع نہیں پہنچی اور حضور کی مجلس میں آ گئے. اب جب آ گئے انہیں ان کے ہاتھ میں سرکار نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ ناراض ہوئے اور ان سے ناراضی کا اظہار فرما دیا اور ان کے ہاتھ میں سے انگوٹھی نکال کر آپ نے پھینک دی سرکار.
کیا کی؟ انگوٹھی نکال کر پھینک دی، اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ صحابی جب محفل برخاست ہو گئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی ذرا سن لو، دست بوسی، خدم بوسی یہ صحابہ حضور کی کرتے تھے، حوالہ موجود ہے. تو بہرحال تو صحابہ کرام مجلس ہو گئی تو بھاگنے جاتے تھے، سرکار سے ملاقات کرتے تھے، خدم بوسی دست بوسی کرتے تھے. اور حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی دست بوسی اور خدم بوسی حضرت مولا علی خود فرماتے تھے چچا ہونے کے لحاظ سے. یہ حدیثوں میں ثابت ہے. بہرحال تو صحابہ کرام حضور سے ملاقات کی، خدم بوسی دست بوسی ہو گئی، سارے چلے گئے، سرکار تشریف لے گئے مجلس میں سے. چند صحابہ رکے ہوئے تھے جو آخر میں نکل رہے وہاں سے. اتنے میں ایک صحابی جو جن کی انگوٹھی پھینک دی گئی تھی، ان کو دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم چاہو تو انگوٹھی اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤ، بیچ کر گھر میں کوئی چیز ساز و سامان لے لو، یا پھر گھر میں خواتین کو اس کا پگھلا کر سونے کے کچھ ایک زیور بنا کر دے دو، وہ ان کے استعمال میں آ جائے گی. اب جو صحابی جن کی انگوٹھی حضور نے اپنے دست مبارک سے نکال کر پھینک دی، وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں سنو ذرا. کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم اس کو ہرگز نہ اٹھاؤں گا جس کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے. یہ میرے صحابہ کے عقیدے کا، اطاعت کا عالم. حالانکہ اٹھا سکتے تو اٹھانے سے منع نہیں، ناراضگی سے انگوٹھی سے تھی تو انہوں نے انگوٹھی کو دیکھنا اٹھانا پسند نہیں کیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں ذرا غور کریں. تو بہرحال حاضر کرام، پھر صحابہ کرام کا یہ معاملہ. ایک صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، بخاری میں ذکر ہے اس کا. سرکار وہاں سے گزرے، گزرتے ہوئے آواز دی ابو سعید ادھر آؤ. سرکار آگے بڑھ گئے، اور جب حضور نے انتظار کیا آئے نہیں، کہ نماز پوری پڑھ لی، پڑھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حاضر ہو کر جب عرض کیا رسول اللہ آپ نے بلایا، تو کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم آئے نہیں، کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے روکا؟ تو صحابی یہ نہیں کہہ رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ خاموش ٹھہرے اور فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ جب اللہ کے رسول بلائیں؟ یہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ. کہا کہ تم حاضر ہو جاتے، آ جاتے. تو آج کرام یہ حال ہے. اب اگر کسی کو نماز کے بارے میں بات میرا سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ عرض کر دوں. فرض نماز کے علاوہ نفل نماز میں آپ ٹھہرے ہیں، والد والدہ آواز دے کسی وجہ سے، تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ نماز توڑ کے چلے جانے کا حکم ہے. میں لوگ پریشان ہو جائیں گے، ارے بابر نماز پڑھتے سرکار بولے تو کیسا چلے آتے ہے؟ بھائی بڑے بڑے مفتی اعظام ہمارے درمیان میں موجود ہے، گلی کوچوں کے نکڑوں پر بڑے بڑے مفتیان اعظام ہوں. حاضر کرام یاد رکھ لو، خبردار کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا کی عظمت پر اور آپ کی رسالت پر اگر گستاخی کرنے والا کوئی باہر والا ہو یا اندر والا ہو، ہمارے ہرگز کسی کو برداشت نہیں کریں گے. اپنے ماں باپ کو برا کہنے والے کو ہم ایک آنکھ نہیں اٹھاتے، تو پھر میرے آقا پر میرے ماں باپ قربان. ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ ماں باپ کا لحاظ، ادب، تعظیم، ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے جس کا پتہ دینے والے میرے آقا، تو ان کی عظمت پر اگر انگلی اٹھائیں گے تو کوئی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور آج وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کا اعلان کرو. صرف اسٹیٹس لگانے سے، آئی لو محمد کہنے سے کام نہیں ہوتا، اترنا پڑتا میدان میں. میں تو اپنے جیسے لوگ آ رہے ہیں تو وہ دور میں واٹس ایپ پہ میسیجز کر لے کے جنگ جیتتے تھے. اسٹیٹس لگا کے کیا بتا نہیں آتے، گھر میں ہوں اسٹیٹس لگا دیا، جنگ اپن جیت جاتی. یہ کیا بات ہوئی؟ میدان میں اترنا پڑتا. تو معزز حاضرین کرام، آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر دوں، اور وہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، بڑے پیارے صحابی، حضور کے نام یاد رکھو جی، بولیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، حضور کے بڑے پیارے صحابی، اور اچھے اچھے واقعات ان سے بہت منسوب ہیں. لطف آ جاتا ہے جب ان کی باتیں ہم سنتے ہیں. اور یہ ذرا سنو آپ، ایک مرتبہ سرکار مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور ہوا خطبہ دیتے وقت کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسا اکثر جلسوں میں بھی ہوتا.
لوگ جو ہے ٹھہر جاتے ہیں, جگہ ہونے کے بعد بھی ٹھہرے تو یہ مناسب نہیں ہے. جگہ ہے تو بیٹھ جانا, ٹھہرنا نہیں, کیونکہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے ایسے وقت میں. تو کچھ لوگ ایسے ٹھہرے ہوئے تھے, جگہ تو تھی. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران ایک آیت فرمایا, بیٹھ جاؤ. کیا کہا؟ واقعہ یاد رکھنا, بیٹھ جاؤ. تو وہاں جتنے تھے حضور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال مبارک, سارے کے سارے بیٹھ گئے. اب جو وہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں پڑی, جو ابھی مسجد میں نہیں آئے, مسجد کے باہر ابھی سڑک پر ہے, مسجد میں ابھی داخل نہیں ہوئے, جیسے ہی وہ آواز کو سنا فوراً سڑک پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ساتھ میں اللہ اکبر بھی, اس لیے کہ ہمارے سے یہ نہیں ہوتا. صحابی کیوں بنا؟ ہمارے درمیان جو ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت, چاہے اہل بیت کے نام پر لوگ ہوں کوئی بھی ہو, سرکار کی عظمت کی بات آتی ہے, ہم صحابہ کو مانتے اسی وجہ سے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آقا کے جانثار, یہ آقا پر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. انہوں نے عشق کر کر بتایا آقا سے محبت کیسی ہوتی ہے, انہوں نے اطاعت کر کر بتایا آقا سے اطاعت کیسی ہوتی ہے, انہوں نے پیروی کر کر بتائی کہ حضور کی بارگاہ میں پیروی کیسے کی جاتی ہے. سڑک پر بیٹھ گئے. ہم ہوتے تو, آج کے لوگ ہوتے تو, ہم لوگ دماغ میں سوچتے کہ نہیں میں رستے میں ہوں, رستے میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے, شرم جائز نہیں ہے, ہم فتوے دینے لگتے ہیں, خود ساختہ مفتی کو ہوتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال معزز حاضرین, لیکن صحابی ہے, کون ہے؟ صحابی. بیٹھ گئے سڑک پر. اب سرکار کا بھی انداز دیکھو, پیارے صحابی کیوں کہا؟ حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنے والے عبداللہ بن مسعود, یہ نام یاد رکھنا جی, ہمارے کو نامہ نہیں معلوم صحابہ کے. اور ایک صحابی کا سب سے پہلے شہید اور شہیدہ صحابی اور صحابیہ کا نام بتاتا ہوں, حضرت یاسر. بولیے کون ہے اسلام کے سب سے پہلے شہید, جن کو بڑی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا. دوسری خاتون شہیدہ, سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ حضرت سمیہ. یہ دونوں والد و والدہ ہیں حضرت عمار بن یاسر کے, جن کا جنت انتظار کرتی ہے. تو حل غرض حاضر کرام, تو یہ ہے. تو وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ گئے سڑک پر. اس بعد میں جب تشریف لائے, حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں, تو حضور نے پوچھا اے عبداللہ کیا بات ہے, دیر ہو گئی, کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا ارشاد ہوا تھا کہ بیٹھ جاؤ. تو یہ جیسے ہی آواز ارشاد آپ کا میرے کان میں آ گیا, میں بیٹھ گیا. چونکہ اب مجھے حکم یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کہاں بیٹھنا ہے, بیٹھ جاؤ. تو میں جہاں تھا مسجد میں آنے کی کوشش کر رہا تھا, آ رہا تھا, آپ کا ارشاد آیا, بیٹھ گیا. تو حاضرین اکرام, اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کا حضور سے اطاعت کا کیسا معاملہ تھا. تو آج ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نمازوں کو ادا کرنے میں جو ہے لاپرواہی کر رہے ہیں, نمازوں پر نمازیں قضا ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلقات, ہمارے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے. رشتہ داری جو معاملات خراب ہو چکے ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک چیز بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں, چونکہ میں واقعہ سنانا مقصد تھا, ختم ہو گیا. اب ایک اور چیز کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 3 باتوں کی تعلیم. ایک, جو تم سے خطا تعلق کرے تم اس کے ساتھ تعلق رکھو. اور حضور نے کیا فرمایا, یہ 3 نصیحتیں میں اپنی امت کو کرتا ہوں. جو تم سے تعلق کو توڑ دے تم اس سے تعلق جوڑو. اور کیا فرمایا دوسری چیز, فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام, جو تم کو محروم کرے تم اسے عطا کرو. اب ہم ان 2 چیزوں پر غور کریں کہ ہم اگر تعلقات, کوئی رشتہ دار ہم سے بات نہیں کرتا تو ہمارا کام ہے ملاقات کریں, خیر و عافیت بھی کریں, ہمارا کام ہو گیا, ہمارا کام ہو گیا. ہم نے جو تعلق تھا انہیں درست کرنے کی کوشش کی. اب اس کے بعد اگر آگے سے تعلق درست نہ ہو تو وہ ہماری ذمہ داری, لیکن ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. کہ دوسری چیز, اگر آپ کا کوئی مال چھین لے, کوئی آپ کو بھی, اور ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کرے, تو آپ کا کام کیا ہے؟ اب آپ بھی اس کو محروم رکھیں گے نہیں, آپ اپنا ظرف بتائیں گے, اسے دے کر آپ اپنی شان بتائیں گے.
تو حاضرین اکرام یہ اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی. اور تیسری چیز جو فرمائی, جو تم سے دشمنی کرے تم اس سے دوستی اختیار کرو, یعنی جو معاملات خراب ہو گئے اسے درست کرو. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام, ہم تمام کو چاہیے کہ جو آج جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اطاعت, اور اطاعت میں کیا ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اطاعت کے تحت ہی میں یہ 3 باتیں آپ سے عرض کیا ہوں. اگر کوئی دشمن بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا, اسے بھی حضور کچھ عطا فرما دے. اللہ نے یہی تو فرمایا نا, وما آتاکم الرسول فخذوہ, تمہارے نبی جو تم کو دے لے لو. اللہ نے دینے والا مصطفیٰ کو بنایا اور لینے والا ہم کو بنایا ہے. کبھی نماز خدا کی بارگاہ سے لا کر دیتے ہیں. اسی لیے نا حج معلوم ہے, حکم تو حج کا قرآن میں ہے, روزے کا قرآن میں ہے, نماز کا ہے, لیکن اس کی رکعتوں کا تعین, روزوں کے مباحدات مفسدات, یعنی روزے کے لیے کیا احکام ہے کہاں ملتے, حدیث میں ملتے. حج کے احکام کہاں ملتے, حدیث میں ملتے. تو یہ سارے ارشادات حدیث میں ملتے. تو اللہ سے لے کر دینے والے تو ہمارے آقا, وما آتاکم الرسول. تو اللہ کے رسول نے اطاعت کا بھی حکم دیا اور رشتہ داری تعلقات کو درست کرنے کا حکم دیا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو حسد سے, جلن سے, کینہ کپٹ سے پاک رکھ, اپنے دل کو صاف رکھے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. جو بھی مصیبت پریشانی آ جائے سب سے پہلے اللہ کے حوالے کریں, اللہ کے حضور اپنی بارگاہ میں دعائیں کریں. اللہ کی بارگاہ میں یقیناً اللہ مدد فرماتا ہے, اور سرکار کے نام سے وسیلہ لے کر دعا کریں. نبیوں نے حضور کا نام لیا ہے دعاؤں میں, تو ہم جیسے گنہگار خاکسار کی کیا اوقات کہ ہم جو ہے اللہ سے وسیلہ لے تو اللہ ہم پر کرم نہیں فرمائے گا. حاضرین کرام, ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں, نمازوں کی پابندی کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.